بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ آج ہم ذکر کریں گے اس برگزیدہ ہستی کا جو خلیفۃ اللہ، مسجود ملائک، کائنات کے پہلے انسان بلکہ کائنات کا ہر آنے والا انسان جس کی اولاد ہے، جنہیں ابو البشر، ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ پہلا انسان ہونے کے ناطے ان کے احوال جاننے کے تجسس سے ہمارے ذہنوں میں کئی سوال جنم لے سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ رب العزت نے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی خبر ملائکہ تک پہنچائی تو ان کا جو رد عمل سامنے آیا اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تخلیق آدم علیہ السلام کن مراحل اور لمحات میں کی گئی؟ مستند روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی حیت کیا تھی؟ فرشتوں کے مقابل جناب آدم علیہ السلام کو علم الاسماء اور معرفت کے موتیوں سے کیوں منور فرمایا گیا؟ جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جبکہ تفصیلی ذکر 7 مقامات پر 7 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے کہ اس کائنات کی کوئی شے وجود میں نہیں آئی تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ شجر تھے، نہ حجر، نہ صحرا، نہ سمندر، نہ حیوان تھے، نہ انسان، ایک خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی؟ شان الوہیت نے تخلیق انسانی اور نیابت سونپنے کا فیصلہ فرمایا۔ خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تلاطم اور جوش پیدا ہوا، عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہ کائنات خاموشی سے ابھرنا شروع ہوا۔ ان تمام امور کی انجام دہی بحکم قرآنی 6 مراحل میں طے پائی۔ یہ دورانیہ کارکنان قضاء و قدر کی زندگی میں بڑی گہما گہمی اور یہ 7 مدبران امور الہیہ کی ساعتوں میں بڑی ہم آہنگی کی تھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے خبر دینے کے انداز میں فرشتوں سے جو گفتگو فرمائی اسے قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ علامہ عبداللہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں، تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت اور خلیفہ کی عظمت و شان جان سکیں۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ جیسے امام ترمذی علیہ رحمہ سے مروی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی تخلیق روح اور جسم کے درمیان تھی۔ علامہ احمد ساوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا
جس کو نبی اور رسول کہا اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یہ براہ راست اللہ رب العزت سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ رب العزت کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی ان کا منشا نہیں تھا، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہیں اور ان سے اللہ رب العزت کے معاملات پر اعتراض یا کسی سے حسد کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کیا اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ علامہ عبداللہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد بپا کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام اور خواص مختلف ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا ہے جو تمام روئے زمین سے جمع کی گئی، چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہے، کئی سرخ ہیں، کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین ہیں، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت ہیں اور کئی بری طبیعت کے مالک ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔
تخلیق آدم کے مراحل قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ سورۃ المومنون میں ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِین، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ سورہ صافات میں فرمان باری تعالی ہے انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ سورۃ الحجر کے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی ہے۔ سورۃ الرحمن میں رب رحیم کا ارشاد پاک ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان تمام آیات کے علاوہ متعدد آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس مکمل عمل کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں اور پھر مٹی میں پانی کو ملایا گیا، یوں مٹی اور پانی کے ملاپ سے گارا بنا، اور جب یہ گارا گاڑھا ہو گیا اور اس میں پانی کی مقدار نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور گارا جب خشک ہونے لگا تو اس سے ایک خاص قسم کی مہک پیدا ہو گئی، اور پھر اس مٹی میں خشکی اور سختی کی وجہ سے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ جب خمیر بشریت مختلف مراحل سے گزر کر پاک صاف ہو چکا اور اپنی جوہری حالت کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں پہلے انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر فرشتوں کی جماعت محو حیرت تھی، کیونکہ انہوں نے ایسی شکل و صورت کی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین کی مٹھی بھر مٹی سے بنایا، مٹی کو گوندھ کر چھوڑ دیا یہاں تک کہ تین ہو گئی، پھر مزید چھوڑے رکھا یہاں تک کہ سلسال ہو گئی۔ یہ سارا عمل مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام بطن نعمان میں ہوا۔ بطن نعمان عرفات کی ایک وادی ہے، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھے گی اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر
رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجیح میں لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم اطہر کی تکمیل ہے یا جسم اطہر میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری و باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے روز ہی انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، جمعہ کے روز ہی ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، جمعہ کے روز ہی ان کی وفات ہوئی اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے مراحل کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جمعہ کے دن کی عظمتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم، فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہی روایت ناظرین کرام بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 فٹ تھی۔ اس حدیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 فٹ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم سے کم تر ہوتی رہی ہے۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، بنیادی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیارات استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوئے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے ایک اشکال اور اس کا جواب نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے، اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں ہر چیز ان کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہیں کیا گیا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک بار پھر ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اور علم الاسماء جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا
اس کی اہمیت کا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد دنیا کی آباد کاری اور خلافت تھا، اس لیے آپ کو تمام دنیاوی چیزوں کے علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی آپ کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر رب کائنات نے ملائکہ کے سامنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کا اعلان فرمایا۔ سورۃ الحجر اور سورۃ الصاد میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کی وجہ سے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ناظرین کرام، اس صورتحال کو حضرت امیر خسرو نے یوں بیان فرمایا کہ گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، آب و گل راک ملک کردن سجود۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر خود ذات حق جلوہ گر نہ ہوتی تو فرشتوں کو صرف مٹی اور پانی کے ڈھانچے کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بنیادی طور پر سجدے کی دو اقسام ہیں، عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں روا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مفسرین سجدے کی ایک اور قسم بیان کرتے ہیں جو جن و انس کے علاوہ ہے، یعنی عبادت کے سجدے کے علاوہ اسے سجدہ انقیاد و خضوع کہتے ہیں، یعنی اطاعت اور فرما برداری کا سجدہ جو کائنات کی ہر شے کرتی ہے۔ جیسا کہ سورج کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت طلب کرے گا لیکن اسے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یا جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کریم کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ سورۃ الحجر میں ہے، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا
کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ سورہ آراف میں ہے، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الصاد میں فرمان باری تعالیٰ ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے عرض کیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا غلط تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے، اور آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مٹی سے انسان کی پیدائش پر لکھتے ہیں کہ مٹی کے اوصاف میں نرم ہونا، حامل مشقت ہونا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، چیزوں کا اگانا، بڑھانا، پرورش کرنا ہے، جبکہ آگ کی صفت ہے جلدی کرنا، جلا دینا اور بے چینی پھیلانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے ابلیس اپنے گناہ پر اڑ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کی معذرت کی اور رجوع کیا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ مٹی میں سنجیدگی اور وقار ہے، اس سے انسان میں علم و حیا اور صبر پایا جاتا ہے جو کہ توبہ و استغفار کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ آگ میں اضطراب، بے چینی، بلند طلبی ہے جو تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آگ خیانت کا مرکز، فنا کا محرک، اور اس کے مقابل مٹی امانت کی معاون اور نشو و نما کی معین ہے۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ مٹی کو آگ پر فضیلت ہے۔ مٹی کی خاصیت وزن، وقار، بردباری اور صبر ہے۔ یہی چیزیں آدم علیہ السلام کے لیے توبہ، تواضع اور تضرع کی طرف دائی بنی، اور جن کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں چن لیا، ہدایت دی اور توبہ قبول فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا۔ یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم نہ مانا اور بردود ہوا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا اور ملائکہ نے اس پر جو رد عمل ظاہر کیا اس کی حکمت عملی کیا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کن مراحل اور لمحات میں کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت کیسی تھی، جناب آدم علیہ السلام کو علم اور معرفت کے موتیوں سے کیوں آراستہ و پیراستہ فرمایا گیا، سجدہ ملائکہ کا اصل مقصد و محور کون سی ہستی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ابلیس کا تعارف اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، کون ہے ابلیس، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے اور کیوں کی گئی، کون سا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کیوں کھایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔